السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کو جب آئینہ دکھایا جاتا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا کے تیار کردہ روبوٹس پورے انٹرنیٹ کے اوپر پھیل جاتے ہیں اور وہی رٹی رٹائی کہانیاں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی سالوں سے جب بھی ان کا رد کیا جاتا ہے اور ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا تو جواب دینے کے بجائے آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں۔ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں اور ساتھ علم اور کتاب دکھائی جائے تو کہتے ہیں the damage has been done, indeed the damage has been done to you and your ایمان by محمد علی مرزا۔ اگر انگریزی میں سمجھ میں نہیں آیا تو اردو میں بتا دیتا ہوں کہ نقصان تو سر آپ کا ہو گیا ہے یا میڈم آپ کا ہو گیا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا کے ہاتھوں ہو گیا ہے، جس نے آپ کے ایمان کو ختم کر دیا اور آپ کو مشاجرات بین الصحابہ کو میں لڑا کے الجھا کے پھنسا دیا ہے۔ تو سر پوری کلپ دیکھیں، آدھی کلپ دیکھیں، بات وہی رہتی ہے انجینئر محمد علی مرزا کی۔ ایف آئی آر کٹتے ہیں اور اسی لیے کٹتے ہیں کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا کی زبان سے سوائے فساد اور فتنے کے کچھ اور نہیں نکلتا۔ کیا وجہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی تشہیر کے پیچھے وہی سستی شہرت ہے جس کا الزام آپ دوسروں پر لگاتے پھرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری سوچ انجینئر محمد علی مرزا جیسی چھوٹی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی تصویریں لگا لگا کر ہی صرف ویڈیوز بنایا کریں۔ انجینئر محمد علی مرزا کو آپ جا کر دیکھیں، اس کے شروع سے لے کے آخر تک آپ ویڈیوز دیکھیں، آپ کو 99% کسی نہ کسی کی تصویر لگائے آپ کو نظر آئے گا۔ سستی شہرت پہلے تو وہیں سے شروع ہوگی۔ ہم تو صرف انجینئر محمد علی مرزا کی غلط بیانی اور جہالت کا جواب دیتے ہیں۔ سستی شہرت تو انجینئر محمد علی مرزا نے حاصل کی ہے اور آج تک فتنہ و فساد لگا کر حاصل کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا فتنہ باز صرف ایسے ہی ایشوز کے اوپر کیوں بات کرتا ہے کہ جس سے آگ لگتی ہے معاشرے میں، تفریق پڑتی ہے، فرقہ واریت کو ہوا لگتی ہے؟ اپنے آپ کو مسلم علمی کتابی کہنے والا شخص کیوں علم کی بات نہیں کرتا؟ کیوں فتنے اور تفرقے کی بات کرتا ہے؟ کیوں امت کو ان مسائل میں الجھا کے رکھا ہے جس کے اوپر پہلے ہی کام ہو چکا تھا؟ کیوں مزید لوگوں کو بانٹ دیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ آدمی پلانٹڈ ہے، یا یہ آدمی گم کردہ راہ ہے، یہ فنڈڈ ہے، کسی اور کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے، یہ اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کہتا ہے کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں، حالانکہ وہ فساد کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ اصلاح کے بجائے فساد کرتا ہے اور معاملات کو سلجھانے کے بجائے الجھانے کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی اس کی بدتمیزی، بد تہذیبی، بد کلامی کی، کیونکہ یہ معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہی مسالہ پسند ہے، اس لیے مسالہ دیکھنے پہنچ جاتے ہیں اور اس کی گفتگو سے مرعوب ہو کر آگے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہی رٹے رٹائی باتیں اور بابوں اور کتابوں اور علم، اور جہاں علم کتاب کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے بھاگنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جن کے علم کا عالم کیا ہے کیسے بتائیں، جب جس سے سیکھتے ہیں اس کا علم کا عالم کیا ہوگا کہ بغیر اعراب لگائے تو وہ عربی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میں امام کعبہ کی غلطیاں نکال دوں گا، اور خود دیکھ کر قرآن پڑھنے میں غلطیاں کرتا ہے، جس کے اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں، اتنے بڑے بڑے غرور و تکبر سے بھرے ہوئے دعوے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے غرور و تکبر کرنے والے کے بارے میں؟ وہ آپ تو بڑے علمی کتابیں ہیں، جانتے ہوں گے، لیکن جانیں گے کیسے؟ اور جانتے بھی ہیں تو مانیں گے کیوں؟ جب تک بغض و ہوس کی پٹیاں سروں پر بندھی ہیں، کیسے حق کو جانو گے، پہچانو گے؟ صحابہ سے بغض رکھ کر سمجھتے ہو کہ تم صحیح ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جن سے اہل بیت نے صلح کی، تم تو ان صلح کو بھی نہیں مانتے، تو اس کا مطلب تم اہل بیت کو بھی نہیں مانتے، تم تو ہوس پرست ہو، تم ہوس پرست ہو۔ تم نے وہ طریقہ کار اختیار کیا ہے جو کوفیوں نے اختیار کیا ہوا تھا کہ حضرت امام حسین کو بلایا، بلانے والے تو تم تھے نا ظالموں، بلا کے پھر ہاتھ بھی کھینچ لیے، خط بھی جلا دیے اور مظلوم امام کو شہید کروا دیا۔ اصل میں ظالم تو تم تھے کوفیوں، اور اس کے بعد تم ہی پیٹنے لگ گئے اپنے سینوں کو۔
تم ہی ملامت کرنے لگ گئے دوسروں کو، حالانکہ ملامت کے حقدار تو تم ہی تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسی افترا پردازیاں کیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اٹھا کے دیکھو ان کی کتابوں میں کیا کیا بغض اور رفض اور بکواسات داخل کی گئی ہیں، اور کیا کیا گھڑنتو باتیں داخل کی گئی ہیں۔ ان گھڑنتو باتوں پر ہی ہم بات کر رہے ہیں، اور غلط تشریحات کی گئی ہیں، الفاظ کو بگاڑا گیا ہے۔ عربی کے زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کو اردو میں استعمال کیا گیا ہے، اردو کے معنی میں، جو سب سے بڑی جہالت ہے۔ ان میں سے اکثر لوگوں کو ٹرمینالوجیز کے میننگز بھی نہیں پتہ ہوں گے، جو یہ کمنٹ سیکشن میں لکھتے پھرتے ہیں۔ تو سستی شہرت تو آپ کے مرزا صاحب کرتے ہیں بھائی، ہم تو اس سستی شہرت والے مارکیٹنگ بندے کو جواب دے رہے ہیں۔ اب الٹا چور کوتوال کو تو نہ کریں، بلکہ مرزا جی کے اوپر جو ہم جواب دے رہے ہیں اسے سمجھنے سوچنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، اور جب بغض دلوں پر تہ جم گئی ہو تو پھر جب سچ آتا ہے تو اندر آگ لگتی ہے۔ and we can totally understand کہ اندر آپ کے ایک برننگ ہو رہی ہے، کیونکہ سچ آ رہا ہے اور باطل مٹ رہا ہے، لیکن آپ اس کو ریاکٹ کریں گے نا۔ اب آپ نے اتنا عرصہ بغض و عناد میں گزارا ہے، آپ نے شخصیت پرستی میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، آپ اس شخص کی دفاع میں لگے ہوئے ہیں کہ جو علماء کی کتابیں ترجمے میں پڑھ پڑھ کر آپ کو آ کے بتاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ علماء میرے لائق نہیں ہیں۔ اتنا کبر، اتنا غرور، اتنا تکبر کیوں؟ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ ابلیسیت کا ہی دعوے دار ہو سکتا ہے۔ دین کے علم بردار اس قسم کے طریقہ کار کو اختیار نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ آپ کو ہدایت دے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے اہل سنت والجماعت کو ہدایت دی ہے، اسی لیے ہم ان لوگوں کے حق میں بولتے ہیں جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، جن پر قرآن کریم کی اس آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 جو ہے وہ بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن اگین افسوس، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ قرآن کی مانتے ہیں نہ حدیث کی مانتے ہیں، یہ اپنے نفس کی مانتے ہیں، نفس پرستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن میرے آقا کے ساتھ ہوں گے، اور وہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہوں گے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی ہوں گے، اور دیگر صحابہ بھی ہوں گے، دیگر اہل بیت بھی ہوں گے، ازواج مطہرات بھی ہوں گی، اور ان سب کا احترام کرنے والے بھی ہوں گے، اور ان سے بغض رکھنے والے سوچو، کیونکہ میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے، جس سے محبت ہے اس کے ساتھ ہوگے، ہے نا؟ تم تو محبت کرتے ہی نہیں، تم تو اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، ان لوگوں سے محبت کرتے ہو جو فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، جو صحابہ کے خلاف بغض اڈیلتے ہیں، بدتمیزی اور بد تہذیبی کرتے ہیں۔ اینی انجینئر محمد علی مرزا کے روبوٹس کام کر رہے ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا کے روبوٹس شاید کام کرتے رہیں گے۔ اللہ ان روبوٹس کو بھی ہدایت دے تاکہ باٹنگ بند کریں اور سینسس میں آ جائیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور سستی شہرت کی ڈرامے بازیاں بند کریں، حق کو سننے کے تپڑ پیدا کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔